پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا صرف خواب دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا؟ حالانکہ خواب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں نا، ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کو حق اور سچ فرمایا ہے، تو ان کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور حق ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں نا ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم خواب کی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں، پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ جو خواب دیکھتے ہیں بعین ہی اسی طرح واقعہ ہوتا ہے آگے جا کر۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مدینہ میں تھے آپ نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور پھر وہاں جا کر صحابہ کرام نے اپنے بال بھی کٹوائے، یہ آپ نے خواب دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، حق کر دکھایا۔ تو یہ بھی ایک قسم تھی۔ دوسری قسم جو نبیوں کے خواب کی ہوتی ہے وہ یہ قسم ہوتی ہے، خواب دکھا کر انہیں وہ آزمائشی خواب ہوتے ہیں، یعنی انہیں حکم دیا جاتا ہے آزمائش کا کہ آپ یہ کر گزرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ ذبح کا، تو یہ امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں کر کے دکھایا کہ تم نے ایسا کرنا ہے، خواب میں کروایا، تو وہ آپ نے اس آزمائش میں پورا اترے۔ تیسری قسم جو خواب کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نہ تو وہ بعین ہی اسی طرح ہوتا ہے اور نہ ہی وہ آزمائش ہوتی ہے، بلکہ اس سے مشابہت رکھتی ہے کوئی چیز، تو وہ آگے آنے والی ہوتی ہے۔ جیسا یوسف علیہ السلام کا خواب، آپ نے خواب دیکھا، جس خواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں خود ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، شمس بھی ہے، قمر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کا سچ اگلا خواب کی تعبیر یہ کیا ہوئی کہ کچھ عرصے بعد، کچھ وقت گزرا تو آپ کے بھائیوں نے، 11 بھائی تھے آپ کے، پھر اور جو سورج اور چاند تھے، آپ کے والدین کا ذکر تھا، اس میں سجدہ کیا آپ کے بھائیوں نے آپ کو، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں، پہلے دور میں اور ہر امتوں میں، ہر شریعت میں عبادت کی غرض سے سجدہ حرام آیا ہے۔ تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن وہ بھی حضور علیہ السلام کی امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اور دوسرا سجدہ تو ویسی عبادت کی غرض سے سجدہ تو ہر امت میں حرام رہا ہے۔ تو آپ نے تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو خواب تھا نا وہ بالکل حق اور سچ خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا تھا، اور وہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔